دوستوں قیوم نظامی صاحب نے بہت ہی شاندار کتابیں لکھی ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ ایک کتاب ان کی قائد اعظم کا نظریہ ریاست، پہلے گورنر جنرل کی حیثیت میں نئی ریاست کی تشکیل، قیوم نظامی صاحب۔ یہ کتاب بھی میں نے ابھی حالیہ پڑھی، اور یہ کتاب جو ہے جمہوری پبلیکیشن نے شائع کی ہے، اور اس میں جو قیمت اس وقت کی لکھی ہوئی ہے 800 روپے لکھی ہوئی ہے، یقیناً تھوڑی سی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی بہرحال، لیکن یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کی وہ شخصیت ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، جن کے سیاسی نظریے سے متعلق بہت سارے نظریات جو ہے وہ گردش میں ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ تو اس پر میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا، میں نے تھوڑا بہت پڑھ رکھا ہے اس پہ، میں انشاءاللہ اپنا موقع بھی اس میں ضرور پیش کروں گا، لیکن سر دست میں اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ قیوم نظامی صاحب نے اس کتاب کے اندر قائد اعظم کے نظریہ ریاست کو تلاش کرنے کی ان کی تقاریر کے ذریعے، ان کے بیانات کے ذریعے، ان کے انٹرویوز کے ذریعے کوشش کی ہے، اور جو انہوں نے بر صغیر کے اندر پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جو انٹرویوز دیے، جو تقاریر وغیرہ کی، اس کو انہوں نے تجزیہ کیا ایک طرح سے اس کے اندر۔ ایک تو اس میں قائد اعظم کا سیاسی بیانیہ، پھر قائد جناح سے قائد اعظم تک کا سیاسی سفر، ان کی شخصیت اور کردار کس قسم کی تھی، ان کا تصور ریاست کیا تھا، اس کی سیاسی بنیادیں کیا تھیں، اس کی معاشی بنیادیں کیا تھیں، اس کی مذہبی بنیادیں کیا تھیں۔ پھر پہلی دستور اسمبلی 11 اگست کی جو تقریر ہے ان کی، جو کہ بہت زیادہ ہمارے یہاں موضوع بحث بنتی ہے، وہ انہوں نے دیا۔ پھر پہلی وفاقی کابینہ میں انہوں نے نام دیے کہ کون کون انہوں نے لیے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور کیوں لیے گئے تھے۔ پھر پہلے گورنر جنرل جب وہ بنے تو اس کے اندر کیا واقعات تھے، نئی ریاست کی تشکیل اور اقدامات اور فیصلے، ایڈمنسٹریشن کس قسم کی تھی، بیوروکریسی کے ساتھ کیا کیا، سرکاری خزانے کا استعمال کس طرح ہوا، پاکستان کا آئین کیوں نہیں بن سکا، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اقدامات تھے اور جو نظریات تھے وہ کیا تھے۔ پھر مرکز اور صوبوں کے تعلقات، صوبہ سرحد میں قبائلی علاقے، بلوچستان، پنجاب، سندھ کے ساتھ کیا تعلقات رکھے گئے، مشرقی پاکستان، بنگال کے ساتھ۔ پھر تعلیم کے حوالے سے، پھر طلبہ اور قائد اعظم جو تھے، ان قائد اعظم محمد علی جناح کے طلبہ کو کیا نظریات تھے اور ان کو کیا پیغامات تھے، معاشی ویژن کیا تھا ان کا، خواتین کے حوالے سے وہ کیا سوچتے تھے، اقلیتوں کے حوالے سے وہ کیا سوچتے تھے، خارجہ پالیسی میں امریکہ، فلسطین، ایران، افغانستان، ہندوستان، روس، برطانیہ وغیرہ سے کس قسم کے تعلقات تھے۔ اور ایک چیز میں نے ابھی اس میں پڑھی، میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، پھر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے قائد اعظم کا کیا نظریہ تھا۔ پھر قائد اعظم سال بہ سال انہوں نے وہ دیا ہے، اور پھر زمینہ انہوں نے مختلف دیا۔ اس میں دیکھیں روس سے متعلق ایک بڑی دلچسپ چیز میں نے پڑھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ برطانیہ کے ایجنٹ تھے اور کیپٹلسٹ تھے اور کیپٹلزم کے نمائندے تھے، اور ان کو رشین جو انویژن تھی، رشین جو روس کی جو توسیع پسندانہ عزائم تھے بر صغیر کے اندر، اس کو روکنے کے لیے ایک اسلامی مملکت کا وجود لایا گیا اور ان کو ایجنٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب کے اندر قیوم نظامی صاحب نے روس اور جو پاکستان کے تعلقات تھے شروع میں، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں دی ہیں، اور کچھ حوالے دیے ہیں جو رشین لٹریچر کے اور رشین جو مصنفین ہیں ان کے حوالے دیے ہیں، ان کی کتابوں کے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو آج ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت جو ہے 47 کے اندر جب پاکستان اور رشیا کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، اس وقت جو ہے وہ روسی جو مصنفین تھے وہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے تھے یہ بات۔ چونکہ پاکستان نے ظاہر برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، ہندوستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، تو پاکستان اور ہندوستان دونوں دولت مشترکہ میں شامل تھے۔ دولت مشترکہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی چھتری کے نیچے ہوا تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے جو درمیان تعلقات جو معاشی ہیں یا فوجی ہیں، وہ تو ایوب خان کے زمانے میں بننے شروع ہوئے، اور پہلا معاہدہ کب ہوا تھا یہ تو گوگل کر کے کوئی بھی معلوم کر سکتا ہے۔ قائد اعظم نے تو پہلا معاہدہ نہیں کیا تھا، بلکہ جو پاکستان کی پہلی حکومت تھی قائد اعظم کے زیر اہتمام، انہوں نے جب امریکہ کو امداد کے لیے پیشکش کی تھی یا امداد کے لیے کہا تھا، تو وہ تو ریجیکٹ کر دی گئی تھی، یعنی پاکستان میں تو منہ ہی نہیں لگایا تھا امریکہ نے، بلکہ امریکن جو ہے وہ تو یہ لکھ رہے تھے کہ یہ ریاست جو ہے غلط بن رہی ہے۔ اس کو بھی میں بتا، اس کے متعلق بھی میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، اور امریکہ بھی یہ کہتا تھا کہ ایسی ریاست بنانا حماقت ہوگی جو پاکستان کے نام پر بن رہی ہے۔ وہ تو امریکہ کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان اور کے بننے کے دوران، بر صغیر کی آزادی کے دوران۔ تو یہ روسی جو مصنفین تھے اس وقت، وہ اپنے نقطہ نظر سے یہ ساری چیزیں لکھ رہے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان روسی مصنفین میں سے یا ان محققین میں سے کسی کی بھی جناح سے ملاقات بر صغیر میں ثابت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بر صغیر میں کوئی شخص گیا ہو، رشین گیا ہو، روسی گیا ہو، کوئی محقق گیا ہو اور اس نے جا کے جناح سے گفتگو کی ہو اور ان کے نظریات اور ان کے خیالات معلوم کیے ہوں،
روس سے متعلق اور امریکہ سے متعلق اور کمیونزم سے متعلق اور سوشلزم سے متعلق اور اسلام کو اس کے خلاف استعمال کرنے سے متعلق اور پھر کتابیں لکھی ہوں. یہ ایک ایزیوم کیا، یہ ایک تصور تھا. روس اس وقت چونکہ ظاہر توسیع پسندانہ عزائم رکھتا تھا، برطانیہ کے توسیع پسندانہ عزائم ختم ہو رہے تھے، تو اب انہوں نے روسی مصنفین نے اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ بھی اس میں لکھا تھا کہ جی غازی محمد علی جناح جو ہے وہ برطانیہ کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، پاکستان تو انگریز بنا رہے ہیں، پاکستان کو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ سوشلزم کا اور کمیونزم کا راستہ روکا جائے. کتنی حیرت کی بات ہے. آپ یہ کبھی سوچئے کہ 1947 میں پاکستان اس لیے بنایا گیا، برطانیہ نے اس لیے بنایا تاکہ جب 89 کے اندر 79 کے اندر روس جو ہے افغانستان میں فوجیں بھیجے گا تو پاکستان اس کا مقابلہ کرے گا. کوئی یہ عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ 47 میں برطانیہ کو بھی یہ بات اچھی طریقے سے پتہ تھی، امریکہ کو بھی بات اچھی طریقے سے پتہ تھی، اور روس کو بھی یہ بات اچھی طریقے سے پتہ تھی 1947 میں کہ 79 کے اندر افغانستان میں فوجیں داخل کریں گے تو پاکستان ہمارا مقابلہ کرے گا. یہ کوئی سوچنے والی بات ہے. اچھا پھر ایک سی بات ہے کہ اگر پاکستان کو سوشلزم اور کمیونزم کے اگینسٹ میں وجود میں لایا گیا تھا تو ایک سوال میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ، اور آج یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، آپ اس پہ کبھی سوچئے گا کہ اگر پاکستان کو روس کے مقابلے میں لایا گیا تھا، ایک کمیونزم کے مقابلے میں لایا گیا، روس تو ملک ہے، اس کا نظریہ تھا، کمیونزم یا سوشلزم کے مقابلے میں لایا گیا تھا، تو پاکستان کے پہلے دن سے لے کر آج تک چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات کیوں ہیں؟ چائنا کس نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا؟ ماؤ کا کیا نظریہ تھا؟ چائنا کا اب نظریہ تبدیل ہوا ہے نا 10-15 سالوں میں، لیکن چائنا جب وجود میں آیا تھا تو چائنا جو ہے وہ کس نظریے کے تحت وجود میں آیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سوشلسٹ ملک کے ساتھ پاکستان کے اتنے اچھے تعلقات ہوں، امداد بھی ہو، آنا جانا بھی ہو، گفتگو بھی ہو، تمام چیزیں ہوں، اور ایک سوشلسٹ ملک کے ساتھ صرف پاکستان اس لیے مخالف ہو کہ پاکستان سوشلزم کا مخالف ہے؟ اس پہ سوچئے گا ضرور. بہت اچھی کتاب ہے یہ، جمہوری پبلیکیشن کی، اس کو آپ پڑھیے.